کی صبح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے روزے اور تراویحیں قبول فرمائے۔ کوئی پتہ نہیں کل کا دن ہمیں روزے کے لیے نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگر نہ ہوا تو پھر صبح کو عید ہوگی۔ تو عید کے دن کے جو مسنون اعمال ہیں کہ جب رات کو چاند نظر آ جائے تو اب صبح کو ہمارے لیے آقا کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایات فرمائی ہیں اور کون سے مسنون اعمال ہیں جن کا ہمیں لحاظ رکھتے ہوئے عید والا دن گزارنا ہے۔ تو ظاہر ہے عید والے دن میں سب سے جو بڑا عمل ہمارے ذمہ ہوتا ہے وہ تو ہے عید کی نماز، اور عید کی نماز سے پہلے جو مسنون اعمال ہیں ان میں ایک عمل جلدی اٹھنا۔ جیسے ہم آج کل رمضان میں سحری کے وقت اٹھتے ہیں تو عید والے دن بھی ایسے ہی جلدی اٹھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ چونکہ آج روزہ تو رکھنا نہیں ہے لہٰذا آج جا کر کے بالکل نماز کے وقت جا کر کے اٹھیں گے یا نماز بھی رہ جائے اللہ نہ کرے۔ تو اس لیے یہ ایک سنت ہے مستقل کہ عید والے دن بندہ جلدی اٹھے۔ اور پھر دوسری سنت کہ اپنے جسم کی آرائش کرے شریعت کے دائرے کے اندر، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے جسم کی آرائش کرنا یہ بھی سنت ہے۔ مثلا غسل کرنا، خوشبو لگانا، صاف کپڑے پہننا۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ نئے کپڑے، کہیں بھی نئے کپڑے کا لفظ نہیں۔ عجیب حکمت ہے دین کے اندر، کیونکہ بعض بندے ممکن ہے ایسے غریب ہوں جن کو نیا کپڑا میسر ہی نہ ہو، تو نئے کپڑے کی کہیں حدیث میں نہیں ہے۔ بس اتنا آتا ہے کہ صاف ستھرے کپڑے جو اس کے پاس میسر ہیں ان میں سے جو اچھے ہیں وہ استعمال کرے، وہ کپڑے اس وقت پہنے۔ اسی طریقے سے مسواک کرنا یہ بھی اسی کا حصہ ہو جائے گا۔ اپنی آرائش کے اندر اچھا لباس بھی آ جائے گا، غسل کرنا بھی آ جائے گا، مسواک کرنا بھی آ جائے گا، خوشبو لگانا بھی آ جائے گا۔ اور پھر عید گاہ میں جلدی آنا، جہاں عید نماز پڑھنی ہے عید گاہ وہاں بھی جلدی آنا یہ مستقل ایک سنت ہے۔ اور پھر پیدل آنا اولا ہے اگر کوئی عذر نہ ہو تو، اگر کوئی عذر نہ ہو تو بندہ چل کے پیدل آئے یہ اولا ہے۔ اور اسی طریقے سے جس راستے سے آیا ہے آتے ہوئے اور راستہ، جاتے ہوئے دوسرا راستہ استعمال کرے اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے، تو یہ بھی ایک سنت ہے تاکہ جہاں جہاں آتے جاتے ہوئے قدم لگیں گے وہ زمین کا حصہ بھی اس کے حق میں شہادت دے گا کہ یہ خیر کے لیے یہاں گزرا تھا۔ تو یہ بھی ایک مستقل سنت عمل ہے۔ اسی طریقے سے تکبیر تشریق عید الاضحیٰ میں تو جہراً پڑھی جاتی ہیں، اور وہ عید والے دن سے ہی ایام تشریق سے پہلے 9 سے ہی شروع کر دی جاتی ہیں، لیکن اس عید کے موقع پر دل ہی دل میں جہاں اور ذکر کرنا ہے تو وہاں ان میں وہی تکبیر تشریق والے کلمے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو سرن پڑھتے ہوئے آنا، بالکل زبان بہر آواز نکالنے کی ضرورت نہیں، بس زبان کو حرکت ہو تو آتے جاتے ہوئے یہ ذکر کرنا باقی ذکروں سے اولا ہے۔ ورنہ کوئی بھی ذکر کرتا ہوا انسان عیدگاہ کی طرف آ رہا ہے اور واپس جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے فطرانہ اس سے پہلے ادا نہیں کیا تو پھر فطرانہ بھی عید نماز سے پہلے ادا کر دینا اچھا ہے، اور اگر کوئی نہ کر سکے پھر بھی معاف نہیں ہوتا۔ کئی سالوں کا اگر پیچھے ہم نے نہیں دیا، اس وقت دین کی طرف توجہ نہیں تھی، تب بھی وہ ہمارے ذمہ قرض کھڑا ہے، وہ زمانے کے گزرنے سے، سالوں کے گزرنے سے وہ معاف نہیں ہو جاتا۔ اور فطرانہ چونکہ غریبوں کی مدد ہے، ان کا حق ہے، اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ رمضان کے اندر پہلے دے دیا جائے تاکہ غریب غربے اپنی ضرورت کی چیز خرید سکیں۔ اگر ہم نے اسی عید والے دن اسی وقت دیا ہے تو اب ان کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟
اب وہ نہ اس وقت کیا چیز لے سکیں گے اس کے ساتھ، وہ تو عید کا دن ہے۔ تو اس لیے اگر پہلے کسی نے نہیں دیا تو پھر فطرانہ اس دن نماز سے پہلے دے دینا زیادہ اولا ہے، بہتر ہے۔ پھر فطرانہ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جو مہمان آئے ہوئے ہوں ان کا بھی دینا ہے، اور بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں جو جانور رکھے ہوئے ہوں ان کا بھی دینا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر گھر کے سربراہ پر اپنا اور اپنے محتاط افراد کا ہے، جو اپنے عیال میں جن کو سمجھتا ہے، عرفاً عادتاً سمجھتا ہے کہ ان کے جملہ اخراجات اللہ نے میرے ذمہ لگائے، ان کا کفیل مجھے بنایا ہے، تو پھر محتاط افراد۔ اگرچہ استثناء آتا ہے کہ شرعاً بیوی اور خامند کی ملکیت الگ الگ ہے، اب بیوی کا فطرانہ خامند پر واجب نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں جو عرف چلتا ہے سارے سال عورت بیچاری ہمارے گھر کا ہی کام کرتی ہے، وہ الگ تو کوئی 4 پیسے نہیں کما سکتی، اس لیے جب وہ سارا سال ہمارا ہی کام کرتی ہے، ہمارے ہی خدمت میں لگی ہوئی ہے، تو اس کا صدقۃ الفطر بھی ہمیں دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے آتا ہے کہ نابالغ اولاد کا صدقۃ الفطر واجب ہے، لیکن جو بالغ بچیاں ہیں یا بچے ہیں وہ بھی تو ماں باپ کے اگر ساتھ ہیں، نفع نقصان میں اکٹھے ہیں، تو ظاہر ہے وہ بھی جتنی کماتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے ان کا بھی دینا چاہیے، ورنہ شرعاً لازم نہیں ہے۔ اگر کسی نے نہیں دیا نابالغ اولاد کا تو قیامت میں ماخوذ نہیں ہوگا، اس پر پکڑ اس کی نہیں ہوگی۔ تو صدقۃ الفطر اس کی ادائیگی یہ بھی اس دن کا ایک عمل ہے۔ جس وقت نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جو طریقہ نماز ہے وہ تو اسی وقت سمجھا سکھا دیا جاتا ہے۔ اب نماز کے بعد جو گلے ملنے والی بات ہے، مبارکبادی والی بات ہے، فی نفس ہی بھی کوئی یہ دین کا حکم نہیں ہے، یاد رکھیے۔ کوئی بندہ اگر عید کے بعد مبارکبادیاں نہیں دیتا اور گلے نہیں ملتا تو یہ کوئی دین کا حکم اس نے نہیں چھوڑا، اس لیے اس کو ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو کر رہا ہے وہ بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی سنت عمل تھا وہ کر رہا ہے، ایک اچھی چیز ہے، اظہار محبت ہے۔ بسا اوقات آپس میں رنجشیں ہوتی ہیں، نہیں ملتے، اب آج عید کا دن ہے، چلو کسی نہ کسی بہانے سے مل رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ ایک ہوتی ہے سنت، ایک ہوتی ہے بدعت، اور ایک ہوتی ہے رسم۔ ان تینوں کا شریعت میں الگ الگ مسئلہ ہے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں یہ سنت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے پھر یہ عرض کر رہا ہوں بدعت بھی نہیں ہے۔ بدعت اس وقت ہوگی جب کوئی بندہ اس کو دین کا حکم، شریعت کا حکم سنت سمجھ کے کرے گا تو اب اس کے لیے بدعت ہوگی، اور اگر صرف وہ اس لیے کرتا ہے کہ اظہار محبت ہے، دین کا حکم نہیں سمجھتا، اور جو گلے نہیں ملا اور نماز پڑھ کے جا رہا ہے تو اس کو بھی کوئی حکم شرعی کا چھوڑنے والا نہیں سمجھتا، تو پھر ملنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، نہ ملنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو دین نہیں سمجھنا، ویسے بے شک اظہار محبت ہے۔ اب آتے ہوئے اکٹھے آئے ہیں، سلام دعا بھی کیا ہے، اب جب نماز سے فارغ ہوئے ہیں پھر گلے مل رہے ہیں، تو یہ ملنا کوئی شریعت نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایسے لوگوں سے ضرور گلے ملیں جن کے بارے میں ذرا دوری کا مسئلہ تھا، پہلے بے تکلفی یا اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ دل کے اندر کوئی ایسی اٹکن تھی جس کی وجہ سے اظہار محبت نہیں کر رہے تھے، تو اب کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا حکم بھی ہوگا، شریعت کا حکم بھی ہوگا، اور اس پر ثواب بھی ملے گا۔ جو بندہ بھی اس میں پہل کرے گا، البادی بالسلام بری من الکبر۔ اب ابتدا کرنی چاہیے کہ اگر مجھے پتہ ہے کہ میرا فلاں بندے کے ساتھ تھوڑی بہتی قلبی خلاص ایسی ہے کہ آپس میں اظہار محبت نہیں کرتے، تو آج ضرور کریں، تاکہ شیطان کی کمر ٹوٹے اور نفس کی کمر ٹوٹے، اور ہم آپس میں مسلمان بھائی بھائی کا مظاہرہ کریں۔ تو ان اعمال کا لحاظ کرتے ہوئے عید والے دن غریبوں کا بھی خیال کرتے ہوئے اور ایک دوسرے ہمسائے کی رشتہ داری کا بھی خیال کرتے ہوئے، اب جو موجودہ حالات ہیں اس وائرس کی وجہ سے، اس میں تو گلے ملنے سے اور زیادہ بچنا چاہیے، چونکہ جب میں نے عرض کر دیا حکم شرعی تو ہے نہیں، سنت شریعت تو ہے نہیں، تو پھر اس میں پتہ بھی ہے کہ ہدایات یہی ہیں کہ
کہ مصافحہ بھی نہ کریں، معانقہ نہ کریں، تو پھر گلے ملنے سے بالکل پرہیز کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو عید کے موقع پر ہم اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں جتھا جتھا ہو کے سارے ادھر چلے جا رہے ہیں، پھر ادھر آ رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں، ان حالات میں اس سے بھی پرہیز کرنی چاہیے کہ سارا گھرانہ آج اس کے گھر ملنے جا رہا ہے، پھر وہ ملنے آ رہے ہیں، تو اس سے بھی موجودہ حالات میں پرہیز کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی کوئی شریعت کا حکم نہیں، اظہار محبت ہے، اظہار تعلق ہے، اچھی بات ہے، لیکن موجودہ حالات میں چونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے اور حکومت کی طرف سے بھی اس کی ہدایات ہیں، تو ان کا لحاظ رکھنا اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔